آج ہمارے یہاں فقیروں کو بھیک دے دے کے اور بگاڑ دیتے ہیں. فقیروں کو بھیک دے دے کے آپ تحقیق کرو کسی فقیر کے بارے میں، مستحق ہے نا، اس کو اسٹیبل کر دو. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے یہ کمبخت اسٹیبل ہونا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو لت پڑ گئی ہے، پھر مت دو اس کو. میرا بہت تجربہ ہوا ہے، کوئی نوجوان آیا بھیک مانگ رہا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ جی 500 روپے چاہیے. میں نے کہا ہماری مسجد میں فرنٹ ایریا ذرا خراب ہوا ہے، اس کو تھوڑا صفائی کر دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں گا. ایسا غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. اس کا مطلب یہ پروفیشنل بھکاری ہے. اس کو آپ 500 روپے دے کے غنی کر دو گے. اور زیادہ غنی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی؟ مالدار ہونا نہیں ہے، غنی مستغنی سے نکلا ہے، بے پرواہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی غنی کرتے تھے لوگوں کو اور غنی بننے کی ترغیب دیتے تھے. مشہور واقعہ ہے نا، ایک شخص بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آیا، اس کو آپ نے بیچا، نیلام کیا، کلہاڑا دیا، کہا جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ بیچو. وہ لائے، 1 درہم کے 2 درہم، 2 کے 4 درہم ہو گئے. تو یہ نبی نے ان کو بھیک نہیں دی بلکہ ان کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں جو اسٹیبل نہیں ہے اور ان کو پراپر غنی کرنے کی کوشش کریں. بھیک دے دے کے نوجوانوں کو بگاڑیں مت. وہ سٹے لگا، جب محنت کر کے پیسہ کمائے گا تو سٹوں پہ ضائع نہیں کرے گا، گٹکوں پہ ضائع نہیں کرے گا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 انعامات بتائے. یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، غریب تھے، غنی کر دیا، اور علم نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ علم. اللہ نے یہ 3 بڑے بڑے انعامات بیان کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان تینوں انعامات کا آپ شکر ادا کریں. ان تینوں انعامات کا آپ کیا کریں؟ شکر. کیسے؟ ہم جب شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر. ہم سمجھتے ہیں شکر ادا ہو گیا. اللہ ہم پر کوئی انعام کرے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا شکر ادا بولو ہو گیا. آواز تو سب کو صحیح آ رہی ہے نا؟ اتنا کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منہ سے بولنے کے اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا کافی. اگر اتنا کافی ہوتا تو اللہ اپنے حبیب پر 3 انعام کر کے کہتا کہ اے نبی آپ شکر ادا کر دیں. زبان سے کیا کہہ دیں؟ الحمدللہ. نا نا نا. قرآن نے کہا آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو کی کفالت کا انتظام کیا، لہذا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کسی یتیم کو آپ کو دھکے دینے کی اجازت نہیں، آپ کو یتیموں کی کفالت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پر انعام کیا وہی انعام آپ آگے پارسل کر دو. سمجھ رہے ہو؟ اس کی قدر کرو کہ میں یتیم تھا، اللہ انتظام نہ کرتا تو میرا کیا حال ہوتا. لہذا معاشرے میں اگر میرے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. دوسرا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. اس کا حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں، علم کی نعمت خاص طور پر، اس کو آگے آپ نے بیان کرنا ہے. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. علم کی نعمت کیا ہے کہ اس میں بخل نہ کرے انسان، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. آج کسی سے اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی نالج ہو، آپ لینے کے لیے چلے جائیں، بعض لوگ سخی ہوتے ہیں، بعض گھنٹہ لگا دو کہ وہ آپ کو نالج نہیں دیں گے، اس کو ادھر ہوتا ہے کہ یہ بھی نہ سیکھ جائے کہیں. تیسرا انعام اللہ نے کیا کیا؟ آپ مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے غنی کر دیا. لہذا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دھتکارنا نہیں ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے بھائی اس آیت سے؟ کہ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس نوعیت کا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہم اسی نوعیت کا احسان مخلوق پہ کرنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جس نوعیت کا اللہ نے احسان کیا. اور یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے. قارون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک. تجھے اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے، اتنی دولت کہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. ایک بہت بڑی جماعت اونٹوں پہ چابیاں لے کے چلا کرتی تھی خزانوں کی، اتنی زیادہ دولت دی ہے.
تو جب تجھے اللہ نے اتنی دولت دی کہ تجھ پر احسان کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اگر کوئی دولت مند تاجر اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، بخل کرتا ہے، زبان سے کروڑہا گنا کہتا رہے کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اللہ اتنی بات کو شکر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنی دولت میں غریبوں پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں اور آپ اللہ کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے دائیں بائیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ توحید کی نعمت ملی۔ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو مسلم بنانے کی کوشش کریں۔ کذالک کنتم من قبل، اللہ نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ جنگ میں صحابی رسول نے، ایک شخص آیا نا لڑنے کے لیے، تو جب وہ تلوار کی زد میں آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، تو صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہمارے نبی کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے، فرمایا ہلا شققت قلبا، تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے؟ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کذالک کنتم من قبل، اے ایمان والو تم بھی تو پہلے کافر تھے، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں کیا کیا؟ مسلمان بنا دیا۔ اب تم کسی کافر جو مسلمان ہو رہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دی، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دوسروں کو بھی ہدایت کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو لوگوں پہ خرچ کے دوسروں کو بھی مالدار بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم دیا، ہنر دیا، اس کو اپنے پاس رکھ کے مت بیٹھو، اس علم کو لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرو۔ بخیل اور کنجوس آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو میرے پاس ہجوم کم ہو جائے گا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا میں جس کو اللہ نے نعمت دی اس نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا، تو اس کے پاس اس نعمت کے خزانے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں اس کے پاس خزانے۔ تو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور تین نعمتوں کا شکر بیان کیا۔ تو ان تین نعمتوں ہمیں تو ہزاروں اس کے علاوہ بھی ہیں، تو تین کو تو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج سے اس بات کا عزم کریں، محاسبہ کریں، بیٹھیں دیکھیں کون کون سے انعامات ہم، جو مصیبتیں ان کو تو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو انعامات ہیں ان کو نہیں سوچتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تھے غالباً، انہوں نے خط لکھا اپنے شیخ کو نا، پیر و مرشد کو۔ خط کیا لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ ہے نا، پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، آپ دعا فرمائیں دعا فرمائیں، یہ پریشانی یہ پریشانی۔ تو انہوں نے نیچے لکھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری پریشانیاں ذکر کر دیں، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ پہلے زمانے میں نا جو آپ کو اس طرح آپ کی اصلاح کرے اس کو پیر و مرشد کہا جاتا تھا۔ آج کل پیر و مرشد کا مفہوم ہی چینج ہو گیا ہے۔ آج کل پیر و مرشد کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں بخشوا دے گا اور پتہ نہیں یہ روحانی ٹوپی ڈرامے کرے گا، جن چڑیل بھوت بگائے گا، اور الٹی سیدھی حرکتیں جو کر رہا ہو اس کو لوگ پیر و مرشد کہتے ہیں۔ تو سارا دن آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ اللہ کے آپ پر بے پناہ احسانات۔ میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ایک شخص کے بارے میں پتا چلا، کروڑ پتی آدمی ہے، بہت بڑا بنگلہ اس کا۔ ہمارے ایک دوست کی اس سے سلام دعا تھی، اس کی بینائی چلی گئی اور اس نے بہت کوشش کی، وہ بینائی واپس نہیں آئی۔ ایک دن وہ کہنے لگا اپنے اس دوست سے نا کہ ٹھیلے والا بھٹے نہیں بیچ رہے ہوتے، جو بھٹا بیچ رہے ہوتے، تو اپنے دوست سے کہنے لگا، اس دوست نے مجھے بتایا کہ یار اگر یہ بھٹے والا میری ساری دولت بھی، اسلام آباد کا بنگلہ، میرا بزنس لے لے، یہ بھٹے کی ریڑھی مجھے دے دے اور آنکھیں دے دے، تو میں اس پہ تیار ہوں۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہوئی ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنی پریشانیاں گنوانے لگے نا، یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی، یہ ٹینشن یہ ٹینشن یہ ٹینشن۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار جو ٹینشنیں آپ بیان کر رہے ہو نا، جس سے آپ موٹیویشن لینے کے لیے آئے ہو، اس کے پاس یہ والی ٹینشن اس سے ڈبل ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اس کے پاس یہ والی ٹینشنیں کیا ہے؟ اس سے ڈبل ہیں۔ تو میں آپ کی ٹینشنیں کیسے ختم کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ ٹینشنوں کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے
کہ آپ نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا. جو نعمتیں ہیں وہ دیکھ نہیں رہے, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو ٹینشن سمجھ رہے ہو. اور دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں؟ بولو نا, دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. سب سے زیادہ اس وقت ٹینشن میں پتہ ہے کون ہے؟ زرداری صاحب ہیں. حقیقت ہے یہ. آپ جا کے پوچھ رہے ہیں بہت ٹینشن میں, 5 سال کے بعد مجھے اتار کیوں دیا؟ حالانکہ ٹینشن کی کوئی چیز ہے کیا؟ ہو گیا بھائی, اسٹیل میں پورا کھا گئے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, کچھ نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنے سے زیادہ ڈپریشن میں آپ کے سیاسی رہنما ملیں گے. زرداری صاحب کا غلطی سے نام آ گیا بھائی, ہٹا دینا ریکارڈنگ. تو آپ کو زیادہ ٹینشن میں ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا. قرآن کہتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتے جو تمنا کرے گا مل جائے گا؟ تو ممکن نہیں ہے. یہاں ہم نے یہ دیکھنا کیا کیا ملا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھنا کیا کیا نہیں ملا ہوا. لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفنس میں رہتے ہیں, میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. وہ بھائی تو یہ دیکھ, تو ناظم آباد میں رہ رہا ہے, وہ گندے نالے کے پل پہ رہ رہا ہے وہ بندہ فلاں. اور جو گندے نالے پہ رہتا ہے وہ دیکھے یار گندے نالے پہ گھر تو ملا ہوا ہے, اگلا تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ کہے کہ یار میں سو تو رہا ہوں نا. بہت سے لوگ 1000 گز کے بنگلوں میں گدے پہ نیند نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں فٹ پاتھ کی نیند اچھی ہے اس گدے سے جس پہ نیند نہیں آئے کم وقت کو. تو جب تک آپ اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میری, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل گیا اور سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو گیا, اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. اب حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ نبی کے الفاظ نہیں, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں. اب اگر یہ کہتے ہیں نا میرے کو ٹینشن, یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو ہوس ہے بھائی, ہوس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. کتنے لوگ آتے ہیں میں بے روزگار ہوں, ٹینشن ہے. میں کہتا ہوں تیرے کو صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ناشتہ تو مل رہا ہے. دوپہر کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. رات کا کھانا مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے. سونے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے ہاں ہے. کہہ رہے ابا کی صلواتیں بہت سننے کو ملتی ہیں, بس یہ ٹینشن ہے. تو میں نے کہا 2-4 ٹینشنیں تو ہونی چاہیے نا زندگی میں. یہ والی ٹینشن بھی ختم ہو جائے پھر تو اور جنت میں چلا گیا نا. تو ایک ٹینشن برداشت کر لے. فری پھوکٹ کا تجھے پراٹھے مل رہے ہیں صبح کے, فری پھوکٹ کا تجھے ابا کے خرچے پہ کیا مل رہا ہے؟ بھلے صلواتیں سن کے مل رہے. بھیکاری کو آپ 2 روٹی تو گالیاں دے کے, وہ کہے گا 2 اور دے دے, 4 گالیاں اور لگا دے ساتھ میں. کیونکہ بھیکاری کو اندازہ ہے کہ 2 پراٹھوں کی کیا, میرے منہ سے روٹی نکلتی نہیں ہے, لفظ نکلتا ہے, پراٹھا ہی نکلتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کیونکہ جب بھی باہر دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے نا سب کچھ ملتا ہے, کراچی کے ہوٹل کے پراٹھے نہیں ملتے. ابھی میں سعودی عرب سے آیا ہوں کل, نہیں مزہ آیا یار, پراٹھے نہیں تھے. تو اس لیے میرے منہ سے روٹی کا لفظ نکلتا ہی نہیں ہے. تو بھیکاری کو آپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ اس کو موٹی موٹی گالیاں دے کے 2 پراٹھے پکڑا دو, غصہ کرے گا وہ؟ پھر بھی شکریہ ادا کرے گا. اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتا. اور جو گھر میں بیٹا ہوتا ہے نا کروڑ پتی باپ کا, وہ سمجھتے ہے سارا میرا ہے, میں اس کا مستحق ہوں, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے. او بھائی تو سمجھ کہ میں مسافر خانہ ہے, اللہ نے مجھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا کر دیا, یہ میرا احسان نہیں. کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے. جو مل رہا ہے گریوی میں کھاؤ. اس پہ اگر ابا صلواتیں سنا کے ابا پھر بھی مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ابا 2 گالیاں اور, لیکن رات کو گھر سے نہیں نکالنا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سنا کرو ابا کی گالیاں, اس پہ ثواب ملتا ہے, خدا کی قسم برداشت پہ ثواب ملتا ہے. باپ کی پیشانی پر محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے یہ. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے میں ان چیزوں کا مستحق ہوں ہی نہیں, تو جتنا ملے گا اس پہ کیا ہوگا؟ شکر ادا ہوگا. بھائی ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے, اللہ نے ہمیں یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. تو ہم تو یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی, وہ اکثر ایک میں واقعہ سناتا ہوں, بس یہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک نجومی کے پاس ایک آدمی گیا اور اپنی ہاتھ دکھائی. نجومیوں کو آتا واتا کچھ نہیں ہے لیکن ویسے لوگ چلے جاتے ہیں. تو نجومی نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ بھائی 10 سال تک, وہ غریب آدمی تھا, نجومی نے کہا 10 سال تک تم غریب کے غریب ہی رہو گے. یہ بڑا خوش ہو گیا کہ 10 سال بعد کیا ہوگا؟ بھارے نیارے ہو جائیں گے. اس نے کہا 10 سال تک غربت کی پریشانی تمہیں اور رہے گی. یہ خوش ہو گیا, چلو 10 سال کے بعد. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. نہیں پھر کیا ہو جائے گی؟ تو میں بے روزگاروں سے کہتا ہوں روزگار تلاش کرو, نہیں مل رہا اسی کو انجوائے کرو. آپ بے روزگاری کا جو مزہ ہے وہ روزگار میں نہیں ہے, حقیقت ہے. اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تلاش کرو روزگار, سست بن کے نہ بیٹھ جاؤ. جب کوئی پریشانی آئے, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. فنا ہونے کی, یہاں بڑے بڑے خوشحال لوگ آئے, وہ چلی گئی 96 سال میں. یار ہیں بھائی 96 توپوں کی, 96 میں گئی 98 میں گئی,
96 سال میں 96 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اس کو. اب فرض کر لو میں اور آپ، اگر ہم تو برطانیہ کے ویزے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں نا، مل جائے تو بڑے خوش. اس کو ویزا نہیں ملا، برطانیوں کی ماں تھی وہ، برطانیوں کا باپ تھا وہ. ہمیں اگر برطانیہ کا باپ بنا دیا جاتا تو 96 سال کے بعد بھی ہمارا وہی حشر ہونا تھا جو ملکہ برطانیہ کا ہوا ہے. تو یار نتیجہ تو سب کا ایک ہی جیسا ہے نا. پائپ کے منہ میں بیٹھو یا پائپ تمہارے منہ میں ہو، رزلٹ ایک ہی ہے. جب رزلٹ وہی نکل رہا ہے بھائی اس کا، تو کیا ہے یار، جس نے زیادہ سموسے کھا لیے، جس نے 2 پراٹھے کھا لیے، جس نے نہیں کھایا، جو روزگار ہے، جو بے روزگار ہے، تھوڑے دنوں کی کہانی ہے. رزلٹ کیا ہونے والا ہے؟ ایک جیسا. قبرستان جایا کرو ڈیفنس کے، تو خاص طور پہ جایا کرو قبرستان. بڑے بڑے لوگ یہاں نیچے دفن ہوتے ہیں، تو جا کے دیکھا کرو یار یہ فلاں کا بنگلہ، یہ فلاں کا بنگلہ. ابھی ایک دفعہ میں جب گلشن اقبال میں رہتا تھا نا پہلے، تو میں گھر تلاش کر رہا تھا گلشن اقبال میں. تو کسی نے مجھے کہا یہاں بڑا وی آئی پی سا قبرستان ہے. میں نے کہا یار قبر میں جانے کے بعد نہیں پتا چلتا کہ وی آئی پی ہے یا اورنگی ٹاؤن کا قبرستان ہو، گندے نالے کا قبرستان ہو، یا ڈیفنس کا. اندر سے سارے کیا ہوتے ہیں؟ جتنے کیڑے ایک غریب رکشے والے کی لاش پہ ہوتے ہیں، اتنے ہی میرے بھائی معذرت کے ساتھ ڈیفنس والوں کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. تو یہ ڈیفنس آپ لوگ رہتے ہو نا، یہ زیادہ 2 ٹکے کی خدا کی قسم رہو آپ، ایسا نہ چھوڑ کے آپ گندے نالے چلے جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو جلدی قبرستان جانے کا چانس ہوگا. وہاں ڈینگی وینگی نالوں میں بہت پھیلا ہوا ہے آج کل. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ٹکے کی ویلیو، ان چیزوں سے دل لگانے کی بالکل کوشش مت کرو. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، آگے اسٹیشن پہ آپ نے اتر جانا ہے، کوئی دروازے پہ لٹک کے جا رہا ہے، کوئی نیچے بیٹھ کے جا رہا ہے، کوئی اکانومی کلاس میں جا رہا ہے، اور کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے. آگے جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ دنیا میں تو پھر بھی برابر نہیں ہوتے. بزنس کلاس والے کو ذرا پروٹوکول کے ساتھ لینے کے لیے آئے، لیکن اللہ کے ہاں آگے جا کے سب کا اینڈ کیا ہے؟ برابر، ختم، فنش. تھوڑے دن کی کہانی ہے. اور یہ ملکہ برطانیہ کا بار بار سوچا کرو یار، 96 سال میں 21 تو اس کو 96 توپوں کی، میں نے خبر سنی 96 توپوں کی سلامی. یار توپوں کا کتنا خرچہ کرا دیا اس نے. اللہ یہ بھی پوچھے گا یہ تیرے باپ کے پیسوں سے یہ توپیں تیرے اوپر خرچ ہو رہی ہیں، یہ تو قوم کا پیسہ ہے. اللہ پوچھے، اللہ تو ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ 96 تو 1 مہینہ تک تو رہی ہے. کتنے دن جنازہ دفنایا گیا؟ کتنے دن بعد ہے؟ پتہ نہیں 18 دن تک. اتنے پھول، اتنے پروٹوکول، اتنے یہ سارا خرچہ ہوا ہے. یہ قبر میں نکلے گا خرچہ. اللہ پوچھے گا انسانوں، ہم وصیت کرتے ہیں ہمیں ایسا پروٹوکول. اول تو ہم کو یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اگر بن بھی گئے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں حضرت ابو بکر نے کیا وصیت کی تھی؟ نیا کفن بھی مت دینا. حضرت ابو بکر کی ویلیو تو بہت بڑی تھی نا، لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے. عمر پہ حکومت کی ابو بکر نے، جن کے ماتحت عمر اور ابو ہریرہ اور ابن مسعود جیسے لوگوں، کتنا بڑا حکمران ہوگا. وصیت کر رہے ہیں میں جب مر جاؤں تو مجھے پرانے کپڑوں میں دفنانا، نیا کفن مجھے مت دینا. نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، جانے والوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے تھے بھائی یہ مسافر خانہ ہے. تو غیر مسلموں کی چیزوں سے متاثر مت ہو، خدا کا واسطہ. ملکہ برطانیہ سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی میرا کلپ بنا دے ملکہ برطانیہ کے خلاف. وہ تو سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں جی پروٹوکول ملتا ہے. لیکن میں تو آپ کو اسلام اور غیر اسلام کا فرق بتا رہا ہوں. ملکہ برطانیہ اور اسلام کا فرق نہیں بتا رہا آپ کو. ہماری ملکہ ان کی ملکہ کا فرق نہیں. ہمارے ہاں تو ملکائیں جاتی ہیں تو وہ دفنانے کے لیے چیز ہی. ہماری ملکہ تو بے نظیر بھٹو تھی نا. ہمارے ہاں تو ملکہ جاتے ہیں الگ اسٹائل سے ہیں. کوئی بم دھماکے میں جا رہا ہے، اس کو کیا پروٹوکول، زیو لگ گیا، وہ بوٹی بیچارے کی وہ شہادت کے بعد کچھ 2-4 چیزیں ملی ہیں. تو ہم تو ویسے ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں نیچرل طریقے سے نہیں جاتے لوگ، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں نیچرل سسٹم ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے جانے کا دنیا سے. ہمارے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے وہ چلے گئے جی، اخبار میں آ گئے جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہماری قوم. تو دنیا کو مسافر خانہ جب انسان سمجھتا ہے تو مال کی محبت اس میں کم ہوتی ہے. پھر اللہ کے شکر کرنے کا پھر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، تو پھر خرچ کرے گا نا. پھر نبی پر اللہ نے احسانات گنوائے تو نبی نے بھی اس کا شکر ادا کیا. تو اللہ ہم پر بھی احسانات گنواتا ہے. اور اگر ہم یہی بیٹھے رہے ہم پر احسانات کیا ہے، میرے تو یہ ٹینشن ہے، میرے تو یہ ٹینشن ہے، تو شکر کیا خاک ادا کرے گا بھائی. شکر وہی ادا کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اللہ کے مجھ پر احسانات ہیں. اور مانتا وہ ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری نیڈ یہ نہیں ہے، میری ضرورتیں یہ نہیں ہے، مجھے میری ضرورتوں سے بہت زیادہ دے دیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.
کیا شکرانے کے نفل پڑھنا جائز ہے؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا ہے کہ شکرانے کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ غلط نسبت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، اور سجدہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کنایہ ہے، یہ یعنی نماز سے کنایہ ہے۔ یہ تو ویسے بھی شکر کے طور پر نیکی کرنی چاہیے ہمیں، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے باقاعدہ 2 نفل پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، روزہ رکھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، صدقہ کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، بلکہ شکر قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شکر کا کوئی اسپیسیفک طریقہ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح شکر ادا کر لیں، تو نفل بھی شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں، آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں شکرانے کا، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بعض دفعہ شکرانے کے طور پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خبر لے کر آیا نا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، انہوں نے شکرانے کے طور پر وہ جو چادر تھی نا اپنی اس کو گفٹ کر دی جو یہ خبر لے کر آیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں شکرانے کے طور پر، یہ نام کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، کام کے لیے ثبوت ضروری ہے، نام آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ طلاق کی عدت کتنے مہینے ہے؟ میرے شوہر نے مجھے 1 طلاق دے دی ہے، ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 3 مہینے 10 دن بعد میرا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو کیا میں ابھی عدت میں ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، شوہر نے 1 طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد 3 مینسز، 3 دفعہ حیض جب آ کے گزرے گا تو آپ کی عدت پوری ہوگی، اور 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم 15 دن کا فرق ہونا چاہیے۔ کسی خاتون نے عدت جلدی ختم کرنی ہو، وہ دوا کھا کے بھی حیض جلدی لا سکتی ہیں، لیکن 2 حیض کے درمیان کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے، اور 1 حیض 3 دن سے کم نہیں ہوتا، یعنی 3 دن سے کم میں اگر خون آ کے بند ہو گیا تو وہ حیض نہیں ہے، تو 3 دن کم سے کم بلیڈنگ ہو اور درمیان میں کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہو۔ اس طرح سے جب 3 مینسز آ کے تیسرا مینسز ختم ہوگا تو عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر نے طلاق ہی حالت حیض میں دی تھی تو یہ گناہ کیا، لیکن پھر وہ والا حیض عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد پراپر مکمل 3 حیض آنا ضروری ہے۔ تو اب آپ اس لحاظ سے دیکھ لیں، اور اگر عورت کو پریگنینسی ہو تو پھر جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا اس وقت عدت ختم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عورت بوڑھی ہو جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ لیکن بہت سے لوگ صبر کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے بہت سے لوگ توکل کو غلط مفہوم لیتے ہیں نا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے ان کو، لیکن اعتماد کا مطلب کیا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ وہ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کو دور کرنے کے اسباب بھی اختیار مت کرو، بس صبر کرو۔ میں کئی بار واقعہ بیان کر چکا ہوں نا اپنے بیانات میں کہ ایک صاحب آئے، پرانا قصہ ہو گیا، نہیں پتا چلے گا ان کو کہ میری بات ہو رہی ہے، کہ جی میرا داماد میں یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی وہ خرابی۔ میں نے کہا اتنی خرابی ہے ایک بندے میں تو آپ نے اس سے علیحدگی کیوں نہیں لی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا دل کس کے ہاتھ میں ہے، منہ سے بول لو نا، اللہ کی، اللہ جب چاہے گا دل تبدیل کر لے گا۔ تو اس لیے میں نے اس سے علیحدگی نہیں لی۔ ظلم ہوتے 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 ان کی بیٹی کیا ہو گئی؟ پاگل، بیچاری دماغی توازن ہی خراب ہو گیا اس کو، لیکن ان کا اللہ پہ توکل، صبر کر رہے ہیں کہ بھئی صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ مطلب صبر کا نہیں ہے میرے بھائی، لوگ اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے صبر کریں گے صبر کریں گے۔ صبر وہاں کیا جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو، کوئی شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تبھی علماء نے بیان کیا ہے صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک صبر علی الطاعہ اور ایک صبر عن المعاصی۔ صبر عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو،
دجاجہ مسبورہ صبر سے نکلا ہے نا. دجاجہ وہ مرغی جس کو باندھا جاتا تھا نشانے بازی کے لیے. عربوں میں عادت تھی مرغی باندھ کے تیر اندازی سے اس کو بیچاری کو نشانے مارتے تھے نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے جانور کو نہ ہدف بنایا جائے. کوئی تختی رکھ لو بھائی, کوئی پتھر رکھ لو, اس پہ نشانے بازی سیکھو. مرغیوں پہ کیوں نشانے بازی سیکھ رہے ہو؟ مرغی ویسے کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو. تو اس کو مسبورہ کہا جاتا تھا, بندھی ہوئی مرغی, بیچاری کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتی. تو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا. دل تو چاہ رہا ہے لیکن بریک لگا دینا, باندھ دینا اپنے آپ کو. جزاک اللہ. یہ میں 2 گھونٹ پی لوں تاکہ میری کھوپڑی سیٹ ہو جائے. صبح سے جاگا ہوا ہوں میں بہت, نہیں رہنے دو. تو 3-4 گھنٹے سے زیادہ میری نیند ہو نہیں رہی ہے. جیٹ لیگ سمجھتے ہو؟ جیٹ لیگ. امریکہ سے آیا ہوں نا تو کھوپڑی آؤٹ. یعنی جب وہاں جاتا ہے آدمی تو 4-5 دن لگتے ہیں وہاں کے حساب سے کھوپڑی سیٹ ہونے میں, اتنے میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں پہ کھوپڑی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے سیٹ. یہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو دے دینا, بہت تیز گرم ہے. میں پیتا گرم ہی ہوں لیکن کیونکہ میں ہر بات نا بیان میں ریکارڈ ہو کے جاتی ہے, پھر لوگ اس حساب سے چائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے کہہ دیا بہت گرم ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا, کہیں بیان میں جاؤں گا برف ڈال کے چائے میں لائے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں آپ نے بیان میں بولا تھا. میں گرم ہی پیتا ہوں لیکن ابھی چونکہ بیان کنٹینیو چل رہا ہے نا تو ٹائم بہت لگے گا, اس لیے تھوڑی سی ہلکی سی, کیونکہ چائے ٹھنڈی پینا یہ اچھا. خیر, اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں چائے میں ملائی ڈال کے لاتے ہیں. چائے بھائی تو وہ ملائی ڈال دی, وہ چائے تھوڑی بن گئی, وہ تو لسی بنا دی آپ نے اس کو. چائے کا تو مطلب ہلکا, باڈی کو ہلکا کر دے. وہ آپ اس کو اتنا گاڑھا بنا دیا اس میں بھینس کے دودھ میں گھی ڈال کے, اور وہ تو چائے تھوڑی رہی ہے. اچھا خیر, تو صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روک لینا, بریک, یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان اپنے کنٹرول میں ہے نہیں. امریکہ کے آپ نے قصے تو سنے ہوں گے نا, ابھی بلاگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, بہت سارے قصے ہم وہاں بھی نہیں بتاتے, ادھر آ کے پھر بتاتے ہیں. وہاں ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ گورے ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں نا, تو وہ ٹینشن فری, اتنے ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ان کو پین کلر بہت ہائی ڈوز دینا پڑتی ہے. تھوڑا سا بھی درد ان سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ ان ملکوں میں درد ختم ہو گیا ہے. یعنی محلے پڑوس میں بھی آپ جاؤ گے نا, یہ امریکن بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, ان سے پوچھ لینا, تو پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آتی ہے. ایسا محلے میں خاموشی ہے. جیسے ہمارے قبرستان ہوتے ہیں نا, ایسے ان لوگوں کے ریزیڈینشل ایریا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہمارے قبرستان میں کبھی آپ گئے, کوئی آواز آئی کسی قبر سے, اور بھائی کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے, کبھی سنا آپ نے؟ آئے گی تو مفتی صاحب لیٹے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ایسا ہی ہوگا. تو جیسے قبرستانوں میں خاموشی ہوتی ہے نا, ایسے ان ملکوں کے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, وہاں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی. کوئی بچے کی آواز نہیں آئے گی, کسی کی گالی کی آواز نہیں آئے گی, کوئی یہ نہیں کہ وہاں سے وسیم سے جھگڑا ہو رہا ہے, غفار بھائی آج فارم میں آئے ہوئے ہیں, مسجد کمیٹی کے صدر کا آج میٹر کیا ہو گیا ہے, گھوم گیا ہے, امام صاحب کو کوئی بات بری لگ گئی ہے. نہ, ان سب چیزوں پہ امریکہ میں بولو پابندی. تمیز سے زندگی گزارو اچھے بچوں کی طرح, کوئی چیخنا چلانا نہیں, کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. اب ہماری ڈریسنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا بھائی. جب امیگریشن کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا, انٹری مارتے ہیں ایئرپورٹ سے, تو سب پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں, ہم کیا ہوتے ہیں؟ پگڑی میں, ٹوپی میں, بالکل ڈفرینٹ ڈریس ہوتا ہے. کوئی دیکھتا بھی نہیں, کوئی نہیں دلچسپی لگے یہ کیا پہن کے آ رہا ہے. اچھا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ کپڑے کہاں ہیں اس کے, ہوئے یعنی اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. بھائی تو چھوڑ اس کے کپڑے کا, تیرا کیا لینا دینا, چھوڑ یار. تو ایسی خاموشی جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اتنی خاموشی کہ خاموش کونسلر صاحب سو رہے ہیں. یہ قصہ پھر نہیں زیادہ سناؤں گا میں, پھر وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. خیر, کچھ قصے اتنے دلچسپ ہیں نا, سنا نہیں سکتا میں, کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو ریزیڈینشل ایریا میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, یہ میں بھی بتاتا ہوں. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, اتنی خاموشی, جب آپ جاؤ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. آپ بولو گے کیا سکون کی جگہ ہے یار.
4-5 دن کے بعد آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع کہ بھائی یہ لوگ ہیں، قبرستان ہے، یہ پبلک ہے، یہ اتنا بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت زیادہ نیک بھی انسان ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا آڑا ترشا ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ بولو گے یار بیان میں ہمیں مفتی صاحب الٹی الٹی باتیں بتا رہے ہیں، میں نارمل بنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نارمل آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ جراثیم سے بچتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بیکٹیریا پھر ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ان کی باڈی میں بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جو لوگ بہت زیادہ لگژری لائف، کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں، شور نہیں، بالکل تھینک یو، ہاؤ آر یو، نائس ٹو میٹ یو، ایسے جملے ہر وقت، تو ان کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے کا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، ختم. اس لیے بچوں کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے لڑتے بھڑتے چماٹ وماٹ، یہ بچوں کو کرنے دیا کرو، لڑکوں کو. اس سے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اتنا زیادہ چھوئی موئی نہیں بناؤ. تھوڑا سا بھائی نے بھائی کے چپیڑ لگا دی، ادھر اس نے لگا دی، ابا سے پٹ گیا، یہ تھوڑا زیادہ نہیں کہ جنگلیوں کی طرح کوٹنا شروع کر دو، یہ تھوڑا تھوڑا بہت ضروری ہے. تو اب جب بہت زیادہ ہر جگہ خاموشی خاموشی، چیخ و پکار بالکل نہیں ہے، تو خود سوچو تھوڑے دنوں میں ایسی قوم کا حال کیا ہوگا. وہ تو ذرا سی بھی کوئی چیخو پکارو تو پاگل ہو جائیں گے نا. کوئی بیماری نہیں، تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ تھوڑا سا کسی کو پین ہو جائے نا تو بہت ہائی ڈوز دینی پڑتی ہے پین کلر کی، جس سے گردے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان سے درد برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم جب پاکستان آتے ہیں نا 2-3 دن تک تو ویسے تڑپنے دیتے ہیں اس کو. آپریشن کیا، درد ہو رہا ہے. مجھے اپنا ناک کی ہڈی کا آپریشن یاد آ گیا تھا. میری ناک کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا تو 6 گھنٹے تک میں درد سے تڑپتا رہا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یار پین کلر کھلاؤ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ میں درد برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت بالکل ختم. تو یہ بھی بے صبری ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے صبری. تو آپ نے صبر کیسے موقع پہ کرنا ہے؟ میں 2 قسمیں بتا رہا تھا صبر کی، صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ. جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے ہیں نا، خواہشات کے پیچھے، جیسے کافروں کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہم جب جاتے ہیں ان ملکوں میں، ہم دیکھتے ہیں یار اتنی لگژری لائف، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جب آپ اس کی ڈیپ میں جاؤ گے نا تو یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ اس سے انسان میں غموں کو برداشت کرنے کی عادت ختم. وہ چاہتا ہے بالکل ٹینشن فری زندگی گزاروں میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جس دن زندگی میں تھوڑی سی ٹینشن آئی نا، وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. جتنے یہ مغربی کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی جگہ، ایسی پلیس جہاں پر خطرہ ہو کہ کوئی گر کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار سکتا ہے، گورنمنٹ وہاں احتیاط کرتی ہے کہ کوئی قتل نہ کر دے اپنے آپ کو. ہمارے ملکوں میں ہے ایسی احتیاط؟ ہے بھائی کتنی جگہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر کوئی مرنا چاہے تو وہاں سے. تو ہمارے یہاں کتنی پلیسز ایسی ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں بہت آسانی کے ساتھ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتے نہیں ہیں. بہت کم کیسز ہوتے ہیں خودکشی کے، وہ بھی انہی لوگوں میں جو زیادہ مذہب کے قریب نہیں ہیں. تو کیوں ان لوگوں نے ایسی پلیسز پہ جگہ جگہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں؟ بھائی یہاں سے خودکشی نہ کر لے، یہاں سے نہ کر لے. بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے خودکشی کرنے کی؟ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے بھائی، ٹینشن فری زندگی اتنی زیادہ بنا لی، اتنی ٹینشن فری زندگی بنا لی کہ اب ذرا سا بھی غم برداشت نہیں ہوتا. تو اب اس کے 2 حل ہیں. یا تو بلا وجہ کی ٹینشن اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دو. بعض لوگ اس کا یہ حل کرتے ہیں نا، اپنے بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چپیٹ ادھر سے لگا دیا، ایک ادھر سے لگا دیا، تاکہ بچہ ذرا اسٹرانگ ہو جائے. وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ وہ باغی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیں ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں غربت اور مہنگائی ہم پہ مسلط کر دی. کیا خیال ہے؟ چوریاں چکاریاں اور
سڑکوں کے کھڈے وڈے یہ سارے. کل کسی نے شارٹ کلپ بھیجا, اولمپک کی تیاری ہو رہی ہے نا, ایک بندہ تو چھلانگے مار مار کے نا اولمپک کی تیاری کر رہا ہے. اس کے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو, اولمپک میں تیاری ہو رہی ہے. پھر بتایا کہ نہیں ابھی بارش ہوئی نا کراچی میں تو کھڈے پار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیونکہ اتنے کھڈے میں پانی بھر گیا ہے کہ یہ جب تک آپ کو لمبی چھلانگ لگانا نہ آئے اس وقت تک کراچی میں ٹریولنگ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں, آپ حیرانگی کی بات ہے. تو اتنی زیادہ, یعنی اب حل یہ ہے کہ انسان میں برداشت پیدا کرنے کے لیے یا تو بلا وجہ کی ٹینشنوں میں ڈال دیا جائے اس کو, خامخواہ کی ٹینشن, جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں. گھر میں ایک بیگم کو ٹینشن دے کے رکھی ہوئی, اولاد کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. اس ٹینشن سے, یہ مصنوعی ٹینشن ہے جو آپ خود بناتے ہو نا, اس سے آپ کا امیون سسٹم بوسٹ نہیں کرتا, اس سے آپ کے اخلاق کیا ہو جاتے ہیں, بولو, خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو انگریزوں نے اختیار کیا کہ سرے سے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. جیسے امریکہ میں, جاپان میں تو یار تلاش کرتا ہے کہیں سے تھوڑی سی کوئی بدتمیزی کرے یار. یعنی جاپان میں حالت یہ ہو گئی تھی میری کہ دل کر رہا تھا کوئی بدتمیزی کرے ہمارے ساتھ. اتنا زیادہ وہ گورے دیکھو نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ جاپانی تو آئے گا 3 دفعہ یوں کر کے جھکے گا. ایک جاپانی آیا ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا نا, آیا آ کے یوں, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کر رہی ہے, 3 دفعہ جھکا. پھر اس نے ایک پوسٹ تھی, ڈاک تھی, وہ حوالے کی. میں نے کہا یہ کیا, یہ ڈاک حوالے تمیز سے بھی کر سکتا تھا, اتنی عزت تو. کہہ رہے نہیں ان کا طریقہ, ان کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے اگلے کو رسپیکٹ دو. تو وہ تو بہت ہی زیادہ نا, وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ یہ کہ بھائی نہ بچے پہ کوئی ڈانٹا جائے, نہ ہاتھ اٹھایا جائے. وہاں بہت سخت پابندی ہے, اتنی پابندیاں ہیں کہ چوروں کے بھی حقوق ہیں. آپ مذاق مت سمجھو. آسٹریلیا میں چور آپ کے گھر میں آ گیا نا, آپ فکر کرتے ہو کہ یہ اس کو کچھ ہو نہ جائے, میرے گلے پڑ جائے گا ورنہ. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں یہ سب چیزیں. چور آیا, واپس جاتے ہوئے شیشہ چپ گیا اس کی کھڑکی کا, وہ کورٹ میں جا کے کیس کرے گا, اس کمبخت نے کھڑکی صحیح نہیں بنائی, میرے کو بھاگنے کا راستہ مجھے چپ گیا میرے. چور بھی تو انسان ہے نا بھائی. گورنمنٹ عقل استعمال کرتی ہے, گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے اس نے چوری کی, غلط کام کیا, لیکن اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ شیشے چبو اس کے جا کے تم. تو تم نے ایسی کھڑکی بنائی ہے جس میں شیشے جو کانچ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو کسی بھی انسان کے چبھ سکتے ہیں. تو چور بھی ایک انسان ہے, اگر تو تم نے چبوئے نہیں ہیں, لیکن جب چور آئے گا تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو تمہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا بھاگنے کا سیف راستہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو یہ کس کے حقوق ہیں میرے بھائی؟ یہ چوروں کے حقوق ہیں. اصل میں چوروں کے نہیں, یہ انسان کے حقوق ہیں. یہ کس کے؟ یہ ہیومن رائٹس. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہے. یار جلدی اس کو بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کے حقوق ہیں. شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ بیگم شوہر کو ڈانٹ نہیں سکتی, اور بیوی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتا. تو ایک طریقہ یہ ہے, شور شرابے کی اجازت نہیں. آپ گھر میں مرغی پال سکتے ہو, مرغا نہیں پال سکتے, کیونکہ مرغی شور نہیں مچاتی. مرغا کیا مچاتا ہے؟ گورے کو غصہ آتا ہے, یار تیرا مرغا کہاں صبح لگا کے رکھی ہوئی ہے, ہم ترقی یافتہ قوم ہے, یہ کیا بکری کی آواز نہیں آئے گی. یعنی اگر میں حلفیہ بولوں نا, قبرستان میں اور رہائشی علاقوں میں کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں قبرستان میں بھی تھوڑا سا شور نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ جو گورکن ہے وہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہاں یہ بھی نہیں ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ کیپ سائلنٹ. گھر کے اندر جاؤ گے تو بھی شور نظر نہیں آئے گا. یار چلو گھر کے باہر شور نہ ہو, اندر تو ہو نا. مسلمانوں کے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ہم تو پینڈو لوگ ہیں نا, میں پڑھے لکھے انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو صرف کتے کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی آواز آپ کو سنائی دے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کے بھونکا ہوگا کہ آپ کیوں آئے ہو, یعنی آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ. گھر کے اندر بھی کیا ہے؟ خاموش. تو ایک طریقہ یہ ہے, دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں, سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے کیا ہیں؟ رکھ دو نا اس کو میرے بھائی. دونوں کے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ بلا وجہ کی سختیاں شروع کر دو, بلا وجہ نفس کے خلاف مجاہدے شروع کر دو. جیسے بہت سے لوگ بلا وجہ کے اپنے آپ کو انہوں نے بے آرامی کا عادی بنایا ہوا ہے. اچھی بھلی گاڑی لے سکتے ہیں, رکشوں میں لٹک کے جا رہے ہیں,
اور ایک طریقہ یہ کہ ٹینشن فری زندگی کر دو, لوگوں کی کوئی یعنی اتنے حقوق کہ بالکل خاموشی, کوئی شور ہی نہیں ہے. یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں. دیکھو قرآن کی جو یہ آیت ہے نا, سیقول السفہاء, دوسرے پارے کی پہلی آیت, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. خدا کی قسم اسلام کی حقانیت کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. ہر چیز میں اسلام نے کیا بتایا ہے؟ بولو, اعتدال. یہ اعتدال دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں. یا تو ایسے نکل گئے ایک طرف آسائشیں, حقوق کہ اب اتنے چھوئی موئی بن چکے ہیں کہ ذرا سی ٹینشن زندگی میں آتی ہے نا تو فوراً کہاں جاتے ہیں؟ خودکشی کی طرف. جاپان میں ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, پتہ ہے آپ کو, لیکن ایک وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے, کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے سامنے. صرف یہ وجہ ہے کہ بندہ آتا ہے تو اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں. تو جاپانی اتنے بیزار آ گئے نا خودکشیوں سے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے خودکشی کے لیے جگہ مختص کر دی ہیں کہ ٹریک پہ آ کے پھٹو مت, یہاں پہ چھیچڑے بیچڑے پھیلتے ہیں, خون پھیلتا ہے. جن کا خودکشی کا خیال نہیں بھی ہوتا نا, یہ منظر دیکھ کے ان کو بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو ہم بھی مر جائیں. تو اس لیے ایک جگہ بنا دی ہے کہ جس نے مرنا ہے وہاں جائے. تو وہاں بھی ڈھانچے مانچے پڑے ہوتے ہیں, مرے ہوئے لوگ بہت ملتے ہیں وہاں پہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی کو آپ نے ٹینشن فری بنا کے, لگژری بنا کے, اتنی سہولتیں, نہ ٹرین میں لیٹ ہو رہی ہے, کبھی نلکا کھولو تو پانی آ رہا ہے, بٹن دباؤ تو پنکھا چل رہا ہے, اے سی کا ایک ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, پورے گھر کا وہی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو یہیں سے ریموٹ سے اس کو جیسا چاہے کر لو. واش روم میں بیٹھو, اٹھنے کا دل نہیں کرتا آدمی کا. واش روم اتنے لگژری بنا دیے کہ اب کیا اس واش روم کے بارے میں رپورٹ پیش کروں میں. گرم پانی آتا ہے واش روم میں اور ڈھکن خود ہی آپ کو دیکھ کے کھل جائے گا. یعنی اتنا تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے یوں ڈھکن اٹھا کے. قبض کا تصور نہیں ہے کیونکہ خوراکیں ان کی ایسی. تو ہمارے یعنی کیا میں نقشہ کھینچوں یار اس کا, یہ تو بہت دفعہ بیانات میں کھینچ چکا ہوں نقشہ. اور بات اتنی سلیقے سے, تمیز سے, کوئی چیختا نہیں ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ لائن میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کوئی ٹینشن سرے سے ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ذرا سی ٹینشن آتی ہے نا, اور ان سب کی ایک ہی ٹینشنیں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. آپ کہو گے ان کا ٹینشن جب ہے ہی نہیں تو آتی کہاں سے ہے؟ بھائی ان کی ایک ٹینشن ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ رشتے بے وفا ہوتے ہیں. رشتے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں گیا تھا نا ایک ملک میں, نام نہیں لوں گا میں, ایسا نہ ہو پھر وہ مجھے بولے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو میں نے وہاں خودکشیوں پہ تھوڑی تحقیق کی. یار یہ لٹک کے اتنی زبردست جگہ ہے, دنیا یہاں آنے کے لیے بھاگتی ہے, تو یہ لٹک کے مر کیوں رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ پہ. جگہ بھی ایسی خوبصورت ہے نا کہ وہاں جا کے آدمی کا خودکشی کا خیال ویسے ہی ختم ہو جائے. تو 99% پتہ ہے کیا ہے؟ ناکام ریلیشن. سمجھ رہے ہو کون سا ریلیشن؟ بولو نا منہ سے, ناکام ہو. چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا, چھوڑ کے چلی گئی, چھوڑ کے چلا گیا. اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کو ریلیشن چاہیے. تبھی ہم چیخ کے تھک گئے, لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. ہم اتنے پاگل ہیں نہیں جتنا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. ریلیشن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. انسان تنہا نہیں ہے, اکیلا نہیں اللہ نے اس کو بنایا. اس کو محبت چاہیے. کتنا بڑا فنٹر بن جائے گا نا, اس کو پھر بھی وفا بھی چاہیے, محبت بھی چاہیے. جہاں مادہ پرستی آئی نا, پیسہ پیسہ پیسہ, انہوں نے سب کچھ پیسے کو بنا کے پیش کر دیا ہے, لگژری لائف کو بنا کے پیش کر دیا ہے. تو بھائی جب تک پیسہ مل رہا ہے, وفا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. جہاں آپ کے اندر کوئی فالٹ پیدا ہوا, آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ٹاٹا کر کے بولو چلی گئی. آپ کی گرل فرینڈ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ آیا, آپ نے گرل فرینڈ کو ٹاٹا کیا اور مسترد کیا, تو فوراً کیا کرتے ہیں پھر جا کے؟ خودکشی. اولاد چھوڑ کے چلی گئی, باپ نظر انداز کر کے چلا گیا. یہی تو بھائی ہم لوگ بد اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نبھاتے ہیں, وہ خوش اخلاق ہو کے بھی ریلیشن نہیں نبھاتے. میں بار بار خواتین سے کہتا ہوں نا کہ آپ کے میاں آپ سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ دیکھو انگریز ایسے تھینک یو وینک یو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ
انگریز سے بولو کہ تو اپنی بیگم کا نا گیس کا بل بھی تو دے گا, بجلی کا بل بھی تو دے گا, گھر کا کرایہ بھی تو دے گا, بچے بھی تو پیدا کرے گا, اس سے بچوں کا سارا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بغیر ڈی این اے کے مانے گا میرا بیٹا ہی ہے, پکڑا نہیں جائے گا, مانے گا تو میرا بیٹا ہے, یہ ساری میری بیٹی ہے, میرا بیٹا ہے, سارے خرچے ساری زندگی کے لیے تو اٹھائے گا. تو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا انسان کے منہ سے تھینک یو نکلتا ہے, کتنا اس انسان کے منہ سے شکریہ نکلتا ہے. تو اس لیے نہ انسان کو ایسی لائف بنانی ہے جو بالکل ٹینشن سے خالی ہو, اور نہ ایسا کہ مصنوعی ٹینشنیں پیدا کرنی ہے. بیلنس جو اسلام نے دیا ہے نا, جو اسلام نے جو اعتدال کا راستہ دیا ہے, وہ اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, کچھ پابندیاں تم پہ ایسی لگی ہوئی ہیں جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتی ہیں, ان حدود کو, ان لمٹ کو کراس مت کرنا, چاہے تمہارا کتنا ہی دل چاہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنوارے تھے, خوبصورت تھے, بند کمرے میں انتہائی حسین عورت نے برائی کی دعوت دی, اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی, کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہے, لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنی خواہشات کے خلاف چلے ہیں وہ. کیوں بھائی, اللہ کی ایک حدود ہے, میں اس لمٹ کو, اس حدود کو کراس بولو نہیں کر سکتا, وہ لمٹ نہیں کراس ہو سکتی. تو خواہشات کی قربانی دی کہ نہیں دی ہے؟ کافر یہ قربانی نہیں دیتا, وہ اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے. اب مسلمان کی لائف اس طرح سے لگژری ہو نہیں سکتی, آپ کو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان بولو کرنا پڑے گا, دل چاہے نہ چاہے. رمضان میں آپ کو 1 مہینہ روزے رکھ, آپ کیا سمجھتے ہو کم ٹینشن نہیں ہے؟ ڈاکٹر کتنا مشورہ دیتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, اور یہ اتنے گھنٹے ناغا کرو, کوئی کرتا ہے ناغا؟ نہیں کرتے. لیکن مسلمان پورا مہینہ رمضان کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ نے آپ پہ پابندی لگائی, آپ اپنے باپ کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے. وہ چیخ بھی رہے, آپ اپنی آواز پست رکھو گے. ان کو وہ قومے میں چلے گئے, وہ ٹی بی کے مریض بن گئے, آپ ان کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. 10 سال میں بتاتا ہوں نا, میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, باپ قومے میں گیا ہوا ہے, 10 سال سے باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جو نفس کے غلام ہوتے ہیں وہ نفس کے خلاف اتنا مجاہدہ کبھی بھی برداشت بولو بتاؤ. جس آدمی نے 10 سال باپ قومے میں گیا ہوا اور باپ کے قضائے حاجت صاف کی ہو, اور بیرون ملک سفر نہ کرتا ہو کہ یار میرے باپ کا پیچھے رکھوالا کوئی نہیں ہوگا, حالانکہ وہ ملازم بھی رکھ سکتا ہے, چلا جائے بھائی تنخواہ دے دے ملازم کو, تو میرے باپ کو سنبھال. اس کو پتا ہے یار جیسے بیٹا سنبھالتا ہے باپ کو, کوئی اور تھوڑی سنبھال سکتا ہے. تو یہ ٹینشنیں برداشت کرتے 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 اس کے اندر برداشت پیدا ہو جائے گی. پھر اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے, اس کی توجہ خودکشی کی طرف نہیں جاتی. وہ ڈپریشن کا مریض بولو نہیں بنتا, وہ کہتا ہے بھائی دنیا اسی کا نام ہے, دنیا میں ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. پھر اولاد پہ بھی سختی, گوروں نے تو کہا ایک ڈانٹ بھی نہیں سکتے, تھپڑ بھی نہیں مار سکتے. اور گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں, جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی, نہ بھائی نہ اتنا پولائٹنس ہو کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے, نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے, بیگم کیا کر رہی ہے, برداشت.
بیگم کیا کر رہی ہے کہ جی شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا, تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو, آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں, تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں, تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں, یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے, تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے, نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا گیا, آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. یہ خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ نبی نے فرمایا نا جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں یہ جو ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگایا, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے, 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بولو غلط, تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے, وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے, تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کا, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, تو وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی, وہ سوری نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت لیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پر نکلے گا, اور
جیسے میں بتاتا ہوں نا, کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, کرے علماء کا احترام, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین وین نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا, داڑھی ہوگی, الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس جب آپ بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, ابھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے. کہہ رہے خدودان معدہ پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگا دے گی, تو اس کو ذرا ساس بننے دو, پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں باپ, بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا. بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی, اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں, 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے, گھر آنا. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں, تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہے اسلام. نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں,
اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ یار 25 روزے ہو گئے, اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ عید 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا ہوا. تو